اسبرو یا آل یاسر، اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے عمار، اے یاسر، تم نے اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبر کرو یاسر کے گھرانے والوں، یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور سنو، بس یہ سن لو، اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں آرام سے گھر میں، اپنے ایمان کو آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں۔ میری بہنوں، تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو، تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا۔ سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا، اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا۔ سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، کہ محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ دیکھا طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے، لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے۔ جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب سے نڈر ہے، کہہ رہی ہے نہیں، کیا کرے گا کر۔ اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا۔ بہت آسان ہے سننا، بہت آسان ہے سننا، سن لو بس، احساس نہیں کر سکتے۔ ابھی 2-4 موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام، کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے۔ ہم جانتے ہیں سمیہ سے عبرت حاصل کرو۔ سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ، ایمان سے باز آ جا، کہتی ہے نہیں۔ شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، ادھر سے ڈالا، اس طرف نکال لیا گیا۔ پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی، نکال سکتی تھی، لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے کھنجر، تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت، جوان بھی نہیں تھی، جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو، ایسی بوڑھی عورت، اور اس کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے کھنجر، اور اس وقت بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما۔ اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ میری جان جا رہی ہے، چلی جائے، لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے۔ ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ثبت قدمی علی دینک، اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اللہ میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن میرے ایمان کو بچا لینا۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے، کہتا اب بھی نہیں مانتی ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ 2 اونٹ منگاتا ہے ابو جہل۔ اور سنو میرے بھائیو، آخری واقعہ، اس پیر کو سمیہ کا، یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورب کی طرف، اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشچم کی طرف، اور کوڑا ہاتھ میں۔ سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ اس طرف بھاگے گا، تیرے پیر چیر دیے جائیں گے، بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ کہتا ہے، سمیہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ہاں اے ابو جہل، یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں، اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے، اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل جلدی کر، میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی، تو نے تو میرے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں، جلدی کر، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ کون سا ایمان تھا،
कौन सा ईमान था, ईमान की वो कौन सी ताकत थी। पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊंटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊंट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊंटों को भगा दिया। एक ऊंट इधर भागा, एक ऊंट इधर भागा, सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहां तक जिस्म, यहां के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है, ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका, सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगो सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे, और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या जामिया मरकजुल हुदा लिल बनात व तहफीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया? चकलिया, अच्छा गोदासमल चकलिया, उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ में एक बात और मेरे भाइयों, ईमान पर इतनी अच्छी तकरीर आपने सुनी, एक और ईमान अपने अंदर पैदा कर लीजिए, सेल्फी और फोटो मत लीजिए, ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है। अल्लाह की कसम ये जायज़ नहीं है। ये वीडियो बन गई, तकरीर चूँकि पूरी दुनिया में पहुँचेगी, सुनेंगी, इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम अपने मंजर पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें और देखें कि कितना ईमान है हमारे अंदर, कितने % हम मुसलमान हैं। हम अपनी जिंदगियों पे भी तो नजर डालें। वो तारिक इब्ने ज़ियाद जिसकी तारीख आपने पढ़ी होगी, वो तारिक इब्ने ज़ियाद
جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے وہ طارق ابن زیاد، بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤں پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ آئے فوجیوں تمہارے پاس، آئے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں۔ اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی۔ بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا، 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں؟ بس آپ بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی، یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا، اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجئے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجئے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے؟ آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے، مان لیجئے یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں، یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے، بیٹھو یہاں پر سنو۔ یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں۔ اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ شرافت صاحب آئے، جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے۔ صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے، صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا والدہ کی طبیعت خراب، ہاں ٹھیک ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو، کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے، لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں، اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ لگایا، انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا، لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں، چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے۔ ہم حق مار رہے ہیں، ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں، پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے، لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں، اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں۔ جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی، ان کی ماں کا علاج ہونا ہے، بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی، چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے، ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں، ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے، کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے؟ جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، رب کعبہ کی قسم ظلم ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں، یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔
یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں. اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے. میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی, جاؤ اے صحابیو اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا, آدمی کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, نہیں یہ سب نہیں پوچھا. کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے. اچھا کس نے کیا, پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو, واٹس ایپ پہ ڈالو. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے, اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا, کسی مرد نے کیا ہوگا, کہاں, کون ہے وہ, کہاں کا رہنے والا, لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو, ہم تمہیں کر دیں گے, لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے, قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو, اس کو ظاہر مت کرو.